آپ اپنے آپ پر فیور کرتے ہوئے کسی دن پبلک لائبریری کا چکر لگائیں اور پرانے اخبارات اگر موجود ہوں تو ان کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کا شعور بیدار ہوا تو ان اخبارات کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ 1988 کے انتخابات پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بحالی کے سلوگن کے تحت لڑے، جبکہ نواز شریف اور جماعت اسلامی والے اسلامی جمہوری اتحاد نے یہ الیکشن پیپلز پارٹی کے فاشزم اور ضیاء کی اسلامائزیشن کے تسلسل کے نام پر لڑا۔ 1990 میں بینظیر کی حکومت 20 ماہ بعد توڑ دی گئی اور دوبارہ الیکشنز ہوئے۔ ان میں پیپلز پارٹی کا سلوگن یا اللہ یا رسول، بی بی بے قصور اور جمہوریت کی بقا کا تھا۔ دوسری طرف اسلامی جمہوری اتحاد کو اس الیکشن میں اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان کی حمایت حاصل تھی، پھر بھی انہوں نے اسلامی جمہوری اور معاشی نظام کے ساتھ ساتھ بینظیر کے سیکیورٹی رسک ہونے کے دلکش نعرے کے ساتھ یہ الیکشن لڑا۔ 1993 میں نواز شریف کی حکومت قبل از وقت ٹوٹ گئی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر جمہوریت کا تحفظ اور غریبوں کی حکومت کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ اکیلی الیکشن لڑ رہی تھی اور اس میں نواز شریف کا سلوگن پیلی ٹیکسی، موٹر وے اور بینظیر زرداری کا سیکیورٹی رسک ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی حسین احمد نے اسلامک فرنٹ بنا کر الیکشن لڑا اور اس کا سلوگن اسلام ہمارا دستور ٹائپ کا تھا۔ 1997 میں بینظیر حکومت برطرف ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس مرتبہ نواز شریف کے ساتھ تھی، چنانچہ بینظیر کا نعرہ ایک مرتبہ پھر جمہوریت بچاؤ، جبکہ نواز شریف کا سلوگن ترقی و خوشحالی تھا۔ 2002 کے الیکشن میں مشرف کی زیر قیادت جماعتوں نے سب سے پہلے پاکستان کے نعرے تلے الیکشن لڑا۔ ایم ایم اے نے امریکہ کے خلاف جذبات کا فائدہ اٹھایا اور کتاب کے نشان کو قرآن میں تبدیل کرتے ہوئے مذہبی ووٹ سمیٹا۔ نون لیگ اور پی پی کے پاس بحالی جمہوریت کا نعرہ ہی تھا۔ 2008 کے الیکشن میں نون لیگ نے عدلیہ بحالی کو اپنا مرکزی سلوگن بنایا، جبکہ زرداری نے شہید بی بی کی لاش کیش کروائی۔ جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر دیا اور جے یو آئی اپنی 5 سالہ کارکردگی کے بوجھ تلے دفن ہو کر رہ گئی۔ 2013 کا الیکشن نون لیگ نے لوڈ شیڈنگ، میٹرو اور لیپ ٹاپ اسکیم کے نام پر لڑا۔ زرداری کے پاس سوائے بینظیر انکم سپورٹ کے کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے ہمیشہ کی طرح اسلامی نظام کے نعروں کو اپنایا۔ آپ کے سامنے میں نے 30 سالہ انتخابی تاریخ رکھ دی ہے۔ اگر اس میں بیان کردہ کوئی بھی بات غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ میری۔ آپ ان سیاسی جماعتوں کی ڈرامہ بازی دیکھیں، کوئی ایک بھی الیکشن ان جماعتوں نے عوام کے بنیادی ایشوز کے تحت نہیں لڑا۔ ان سب نے جان بوجھ کر عوام کو جمہوریت، آمریت، اسلامی معیشت اور نیلی پیلی ٹیکسیوں کے نعروں میں الجھائے رکھا، جو کہ ہمارے بنیادی مسائل کبھی بھی نہ تھے۔ ہمارے بنیادی مسائل تعلیم، صحت اور انصاف کی عدم فراہمی تھے۔ پولیس اور دوسرے سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے ان کا غیر فعال ہونا تھا۔ نچلی سطح پر لوکل گورنمنٹس کی عدم موجودگی کی وجہ سے عوام کی حکومتی امور میں عدم شرکت تھی۔ سیاسی شعور کا فقدان تھا، معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی تھی، مذہب بطور ذاتی فائدے سمیٹنے کا ذریعہ تھا، معاشی، داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کا نہ ہونا تھا، ریگولیٹری اداروں سمیت ریاست کے بنیادی ڈھانچے کا شکستہ حال ہونا تھا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جے یو آئی وغیرہ نے ان ایشوز کو کبھی اپنے سلوگن کا حصہ نہیں بنایا، مبادا کہیں عوام ان کی اہمیت جانتے ہوئے ان کا مطالبہ ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ ان جماعتوں کی 2 نمبری کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ 90 کی دہائی میں جماعت اسلامی کا سب سے بڑا ایشو نیوکلیئر ہتھیاروں کے تعاون کا مادہ، بھارت کے خلاف سڑکوں پر ٹائر جلانا اور نیوکلیئر پروگرام ہوا کرتا تھا۔ اس طرح نواز شریف کا اہم ترین مسئلہ بینظیر کو سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کروانا تھا، جبکہ بینظیر جمہوریت کی بحالی کو لے کر بیٹھی رہی۔ یہ تو آپ احسان مانیں عمران خان کا، جس کی وجہ سے آج عوام نے ان ایشوز پر توجہ دینی ختم کر دی، جن میں 90 کی دہائی میں ان نوسر بازوں نے عوام کو الجھائے رکھا۔ آپ عمران خان کے شکر گزار ہوں کہ اس نے عوام کو بتایا کہ اچھے حکمران تعلیم، صحت، انصاف، پولیس اور گڈ گورننس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 90 کی دہائی کے سیاستدان آج کل یہی نعرہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی بنیاد عمران خان نے سیاست شروع کی اور آج تک ان پر قائم ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے شعور حاصل کرنے میں مدد دے۔ عمران خان نے عوام کو شعور دیا اور ہم اس کا یہ احسان مرتے دم تک نہیں چکا سکتے۔ عمران خان تمہیں ان کتے بلیوں کی
باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تم اپنے منشور پر فوکس کرو، کتے بلیوں کی ٹھکائی کے لیے ہم کافی ہیں۔ بقلم خود بابا کوڈا۔ یہ پوسٹ بابا کوڈا کے پیج سے لی گئی ہے۔ شکریہ۔